علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. حضرت صاحب قیامت کی تقریباً جتنی یہ علمی زبان میں کہتے ہیں صغرا نشانیاں تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں, ایک بھی نہیں بچی ہے حضرت. اللہ مجھے معاف کرے, میں بڑی شرم سے 9 کیمروں کے سامنے بولنے لگا ہوں. باپ بیٹی کا زنا بھی ہو گیا, ماں پتر کا زنا بھی ہو گیا, بھائی بہن کا زنا بھی ہو گیا, مامے بھانجی کا زنا بھی ہو گیا, چاچے بھتیجی کا زنا بھی ہو گیا. یہ سارا کچھ چڑھا پڑا ہے آپ کے کیمروں میں موجود ہے. کیا بچا ہے حضرت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ گناہ کر کے اس کی تشہیر کریں گے. کر نہیں رہے آپ ٹک ٹاک پہ, پہلے گناہ کرتے ہیں پھر اس کو ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیرتی بے ایام ہو جائے گی. کیا ہم کئی ملینز لوگوں کو حضرت اپنے بیڈ روم میں نہیں دے گا؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بہنیں, بیویاں, بیٹیاں دکھا کے شہرت پائی ہے حضرت. اور پھر ایسے لوگ میرے معاشرے کے مہذب لوگ سمجھے جاتے ہیں. یونیورسٹیوں میں بلایا جاتا ہے جی ان کو, کالجوں میں بلایا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بہنیں اور بیٹیاں دکھا کے عزت پائی. عزت تو میں کہوں گا نہیں اس کو. جائیں ڈھونڈ کے لائیں حضرت کو 1 نمبر شے. آپ کو آٹا نہیں 1 نمبر ملے گا, آپ کو مرچ نہیں 1 نمبر ملے گی. ہاں جی, سارا کچھ ہو گیا. اب قیامت کی بڑی اور پہلی نشانی حضرت امام مہدی پاک کا ظہور ہے حضرت. پھر قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال کا خروج ہے حضرت. پھر قیامت کی تیسری بڑی نشانی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کا نزول ہے حضرت. حضرت صاحب کم و پیش اس وقت دنیا میں 1 ارب مسلمان بس رہے ہیں. اس وقت دنیا میں 1 ارب مسلمان بس, صرف پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے حضرت. 22 یا 24 لاکھ تو میرے حال ہماری آرمی ہے حضرت. پولیس والے کتنے ہیں میرے علم میں کوئی نہیں ہے. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے, علماء دائیں بائیں میرے بیٹھے ہیں. پتہ نہیں اب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, امام مہدی کی بیعت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی ٹوٹل تعداد صرف 12,000 ہوگی. 1 ارب میں سے صرف 12,000 لوگ امام مہدی کی بیعت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی, وہ بیعت جناب گوند کتیرے والے دودھ پہ نہیں ہوگی, وہ بیعت قیمے والے چاولوں پہ نہیں ہوگی, وہ بیعت داتا صاحب یا بابا صاحب کے لنگر پہ نہیں ہوگی, وہ بیعت مارنے پہ ہوگی, وہ بیعت مرنے پہ ہوگی. لیکن ہم نے تو قوم کو اس طرف لگایا ہوا ہے. اس لیے تو جی 1 ارب مسلمانوں میں سے امام مہدی کی بیعت کتنے بندے کریں گے؟ 12,000. اور پھر فرمایا وہ 12,000 اس وقت کے بہترین مسلمان ہوں گے. اور اب اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس, صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں حضرت, کیونکہ آگے 2 پروگرام کرنے اور میں نے پھر آگے رسال پور کے لیے نکلنا ہے حضرت. پھر کبھی موقع ملے گا تو بات کو اس سے آگے لے کے جائیں گے حضرت. اب میرے پاس اتنی کو کاؤنٹنگ میں کر کے نہیں آیا کہ 1 ارب میں سے 12,000 نکالیں تو باقی کتنے بچتے ہیں, اور وہ جو پھر باقی بچیں گے وہ, اور میں کہوں گا حضرت کسی کو غصہ لگتا ہے غصہ لگے, گولی مارنی ہے مجھے گولی مار دینا, مجھے کسی کی کوئی پرواہ شروا نہیں. وہ 12,000 حسینی ہوں گے حضرت. وہ 12,000. میں کل بھی ایک عرس پاک پہ حاضری تھی, میں نے ادھر بھی صاحب مزار کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضور تسی سب جان دے ہو, اللہ دے دسیاں, بس ایک میری عرضی ہے, پتہ نہیں اتھے آ کے کیڑے کنے کیڑی کو دعا کیتی ہے تاڑے وسیلے نال, اس گناہگار دی یہی دعا ہے جدو امام مہدی تشریف لے آن, ایک ڈنڈا چ زور ہوئے, ڈنڈے نہیں جو بھی ہون حضرت, تو دوسرا پھر انہاں 12,000 وچ میں نے بھی شامل کیتا جائے, کیونکہ وہ 12,000 اس وقت اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے. لیکن 1 ارب میں سے 12,000 کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ. اور پتر آپ پتہ نہیں اب اس پہ ہم نے جب بھی ذکر کربلا چھوڑا ہے, شروع کیا ہے, ہم پانی سے آگے گئے ہی نہیں. 77 سال ہو گئے ہیں, پانی سے آگے گئے, کیونکہ یہ سودا بکتا ہے. ہم تو بیچتے ہیں کربلا. پتر اس قوم کو ہم نے کربلا سنائی ہوتی تو قوم ادھر ہوتی. 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے پاکستان کا, جہاں سب سے زیادہ امام حسین, امام علی مقام کے نام کے پروگرام ہوتے ہیں. 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے اس ملک کا. اگر ہم نے اس قوم کو حسینیت سکھائی ہوتی تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 100ویں نمبر پہ نہیں, پہلے نمبر پہ پاسپورٹ ہوتا ہے. اللہ میرا کام آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا
اور میرا کیا کام تھا کہ میں آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دوں؟ میرا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا حضرت جی، لیکن ہم نے سکھائی یار میں سارا دن سڑکوں پہ گزارتا ہوں، وہ میں دیکھ کے آیا ہوں راستے میں، پتہ نہیں کتنے میں نے دیکھے ہیں، وہ جو راستے میں حضرت جی راہگیروں کے پانی پینے کے لیے کولر پڑے ہیں، ان کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے وہ اس کو سنگلی لگی ہوئی ہے۔ آج تک 15 روپے کے گلاس سے ہم سنگلی نہیں اتروا سکے حضرت۔ وجہ کیا؟ سرٹیفکیٹ دیے ہیں لیکن قوم کو حسینیت سکھائی۔ حضرت جی پاکستان میں چلو 1 کروڑ میں نے نکالے، ہندو بھی ہیں بیچ میں سارے، 24 کروڑ لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم سارے کے سارے حسینی ہیں، لیکن پتر یاد رکھنا، بس وقت ختم ہوا میرا، حسینیت حضرت صاحب مردہ یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا۔ اور پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں کہ تھے حسینی، وہ 24 کروڑ دعوے دار ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ان 24 کروڑ حسینیوں، نام نہاد حسینیوں کی موجودگی میں سارا پاکستان بیچ دیا انہوں نے حضرت، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی۔ آپ نہ ٹینشن لے حضرت، پڑھیا میں جانا ہے، تھی دلیر رہو حضرت، کیمرے ہیں 9 کیمرے میرے حل نے، تاڑے حل نہیں کوئی۔ حضرت صاحب 24 کروڑ دعوے دار پاکستان میں حسینی ہونے کے، آپ کسی وہابی سے پوچھیں وہ بھی انکار نہیں کرے گا، انکار کر کے جانا کدھر؟ کیونکہ حسین پاک وہ ہیں، میرے سونے محبوب نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ آپ کسی دیوبندی سے پوچھے وہ بھی انکار نہیں کرے گا، کر کے ایمان بچائے گا کیسے؟ حسین پاک وہ ہیں، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر، جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو میرے حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ انکار کر کے جائے گا کدھر؟ وہ بھی کہے گا نہیں میں بھی حسین نہیں، کون انکار کرے گا حضرت؟ بچتا ہی کچھ نہیں انکار کر کے حضرت۔ لیکن 24 کروڑ حسینی ہونے کے دعوے داروں کی موجودگی میں کیا ہوا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے سارا پاکستان بیچ دیا حضرت، سڑکیں بک گئیں، موٹر وے بک گئی، ہیں جی واپڈا بک گئی، سکول بکنے والے ہیں، پی آئی اے کی بولیاں لگ رہی ہیں، سٹیل ملان قریب بکنے والی ہے حضرت۔ اور یہ 24 کروڑ دعویٰ کس کا کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ میں بس اتنی گزارش کروں گا پتر، سکھو حسینیت اور بنو حسینی، کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے حسینیت کی پتر، سستا نہیں جے، بڑا مہنگا بنے ہیں جے اللہ پتر، پکا مجھے یقین ہے ہونا اس کو کچھ بھی نہیں، ہونا اس کو کچھ بھی نہیں ہونا جی انشاءاللہ۔ وہ بھائی محمد اور علی نے بنایا اس کو یار، اس کو ہونا محمد اور علی نے بنایا حضرت۔ یہ نعرہ میں نہیں لگا پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، اس کو کچھ بھی نہیں ہونا، یہ محمد اور علی نے بنایا۔ اور پتہ ہے اس کے ترانے کے اینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سایہ خدا ذوالجلال۔ لیکن پتر ضرورت ہے یہ، لیکن ضرورت ہے کہ حضرت حسینیت سکھو حضرت، حسینیت۔ اور شاہ صاحب نو عرض کرنا ہے، شاہ جی منہ میٹھا کیوں نہیں ہوتا؟ منہ میٹھا لبو حضرت، آؤ اس پاس، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرم۔ اور پتر یہ میٹھا کدھر سے ملتا ہے حضرت؟ ترس ہی گئے کان حضرت۔ مصباحی صاحب مجھ دودھ کٹا گئی ہے، مصباحی صاحب کو دم کر دے مجھت کی کٹی دوے حضرت جی، چنگے کم مصباحی صاحب نو لایا جائے یار، پوچھنے والی کو بات پوچھو یار۔ لیکن پتہ نہیں اس کو کتنا مزہ آیا، لکھ دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ دیا کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں حضرت۔ اور یہ حضرت یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ دیا تھا، یہ بات ہے اپنے وقت کے سچے اور سچے درویش کی حضرت جی۔ اور وہ اتنا تقوی والا تھا، اس نے تو وصیت کی تھی کہ جب میرے جنازے کی باری آئے تو سلیمان مصباحی ورگا کو مولوی جنازہ پڑھانا آ جائے، بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ یہ اس کی بات ہے یار،
کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہ جوش خطابت میں کہہ دیا گیا، نہیں، یہ سچی اور سچے کی بات ہے۔ کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں۔ لیکن سیدھی بات ہے بھائی، میں اتنی دیر دور نہ تو آپ کی خوش آمد کرنے آیا ہوں، اور پیسوں کے لیے میں نے پہلے ہی منع کر دی ہے جس کے لیے ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں حضرت۔ سیدھی بات ہے پتر، ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت، کیونکہ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن انہی کی باتیں چلتی۔ جہاں ہم چار بیٹھے ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں؟ کنی پیلی ہے، کنیاں مجھاں نے، کنی تنہا ہے، کنے پتر نے، یہ نہیں باتیں کرتے۔ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن ہم انہی کی باتیں کرتے ہیں۔ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا۔ حضرت وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، کوئی بندہ بیٹھا نا، وہ دنیا کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، سیدہ دنیا ملعون ہے، دنیا مغضوب ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، دنیا یہ ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے دنیا سے واہ واہی پیار ہے۔ عرض کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر کا بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ملعون ہے، بندے کو رب سے دور کر دیتی ہے، دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، تو آپ نے مجھ پہ ہی یہ الزام لگا دیا کہ لگتا ہے تجھے دنیا سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا ہاں تجھے بڑی محبت ہے۔ اس نے عرض کی سیدہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے۔ وہ محبت ہے تو بار بار اسی کا نام لے رہا ہے، جیسی یہ چھوڑ نام لینا تو اس کا لے، سارا دن اسی کا ہی نام لیتے ہیں۔ ہم اس میٹھے سے محروم ہے حضرت جی۔ میں سادات جلوہ گر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ، یہ اے مٹھا لبو کی تم جا کے حضرت، اے مٹھا کی تم لبو یارا جا کے، کچھ سواد نہیں مشری اندر۔ میرے سیدی قبلہ مفتی صاحب نے زیارت کی ہے حضرت، 2013 میں وصال فرمایا، اور 2005 میں مجھے حضرت کی غلامی نصیب ہوئی، تو 2009 میں حضرت نے کلام چھوڑ دیا حضرت، 9 10 11 12 13 جمعہ چھوڑ دیا، آواز و نصیحت چھوڑ دی۔ اگر آپ کا کوئی سیالکوٹ میں جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب حضرت گفتگو فرمایا کرتے تھے تو 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت، دنیا پہلے ہی آ جایا کرتی، کیونکہ حضرت جب کلام فرماتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت جی۔ تو پھر ایک وقت آیا کلام چھوڑ دیا حضرت۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے، اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں، آ کے پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے کہ حکیم صاحب ساڈا منہ کیوں نہیں میٹھا ہوندا انہاں دا نام لیا ہے، ساڈے دل نوں انہاں دا نام لے کے کیوں ٹھنڈ نہیں پیندی ہے، ویکھو ہاں کتے خرابی ہے، چیک فرماؤ اندر کی معاملہ، وہ پوچھا ہی نہیں کبھی، پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے حضرت جی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، میں ایک دن داتا حضور تقریر فرما رہا، حضرت صاحب منع کرو یار، بعد میں جتنی مرضی بنائیے گا، سارے ہی ہتھے نے، میں ہی جانا ہے بس حضرت، اب موقع دے حضرت جی، اللہ آپ کو برکتیں دے حضرت۔ میں داتا صاحب حضرت گفتگو کر رہا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی، میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکی، مجھ سے نکل گئی۔ میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے، اور بات یہ آئی ہے کہ بڑا رش ہے، مسجد بھری ہے، سین بھرا ہے، مزار پہ بھی بڑا رش ہے، لیکن ان میں معین الدین ایک بھی نہیں ہے۔ ہم تو پھر کسی معین الدین کے منتظر رہے، کوئی مکھانے کھان آیا ہے، کوئی چول کھان آیا ہے، کوئی دنیاوی کوئی حاجت لے کے آیا ہے، اس کے لیے آیا ہی کوئی نہیں، ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی معین الدین کا۔ حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائیں، تصدیق کروا لیجئے گا بعد میں، تسی جدن کتے جا کے داتا صاحب ہے عرض کرو گے نا کہ حضور اج مکھانے نہیں کھانے، اج چول بھی نہیں کھانے، اج میں تصویراں بھی نہیں کھچنیاں، اج مصباحی کوئی سے مٹھے لو دس کے گیا ہے جو مٹھا لینا ہے، وہ بس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا، لیکن مزار مبارک میں داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہیں گے اوے کچھ جنا آیا اج، کوئی جنا لو یار کو جڑی لین والی شے کیڑے پاسے پے گئے ہو یارا سارے حضرت جی، یہ ٹونڈو کہ تم مٹھا حضرت جی، کچھ سواد نہیں مشری اندر
ایسی کھنڈا میں چک ڈٹھیاں حضرت. مجھے یاد ہے میں نے ایک دن وہ حضرت کو عرض کی، میں نے حضور اسم اعظم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. تو لازم نہیں کہ جی ہر سوال کا جواب دیا جائے. اگر کسی نے سوال کیا تو لازم نہیں کہ ہر سوال، اور یہ سوال ویسے بھی میرے قد سے بہت بڑا تھا حضرت، لیکن بس میں نے کر دیا حضرت. تو مجھے فرمانے لگے چل تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر سیانا ہوگا تو سمجھ جائے گا. تو مجھے آگے سے شعر سنایا. فرمانے لگے اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا. حضرت صاحب آپ کی زبان پہ ڈکا ہے. کوئی ابو جال تلوار لے کے کھڑا ہے، کوئی آپ کو ابو لہب نے دھمکی لگائی ہے، کوئی آپ کو ولید بن مغیرہ کا ٹیلی فون آیا تھا جی تو نہ لے آتے تینوں وڈ دیاں گا. جنہوں نے کہندے رہے نے وڈ دیاں گا، انہوں نے کہا وڈنا ہی تو وڈ لینا ہی لینا ہے. پتہ نہیں مجھے، میری سمجھ سے باہر ہے کیا ہو گیا امت کو. اور ہوا بھی یہ سارا کچھ ہی کوئلوں پہ لٹایا گیا. حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ ان کی پشت ایسی ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. حضرت کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے جل چکی ہے، ساری چمڑی نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے. فرمایا بلا کے لاؤ. یہ بلائے گئے. فرمایا قمیض اٹھاؤ پیچھے سے. انہوں نے قمیض اٹھائی. حضرت عمر لپٹ گئے، چوما، رو پڑے. حضرت بلال عرض کرتے امیر المومنین کیوں چوما ہے، کیوں لپٹے ہیں؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. حضرت محمد محمد میں کہتا رہا، کو یارا پکاؤ اس نام پاک کو. محمد محمد میں کہتا رہا. پھر کی ہویا؟ نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہے. آج حضرت گھروں میں اندھیرے ہیں حضرت، آج نحوستے ہیں ہمارے گھروں میں حضرت. روز حضرت جی لڑیاں بنا کے نہ تے اپنے گھر چ ٹنگو حضرت جی، تاکہ تیرا گھر اللہ تے اللہ دے رسول پاک نو سونا لگے. حضرت ہمارے گھر لوگوں کے لحاظ سے سونے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے سونے ہیں نہیں ہے. یہ بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا دور تھا لونڈیاں بھی کتنی سیاਣੀ تھی حضرت اس دور کی. اب تو سیانے بھی سیانے کوئی نہیں حضرت. اس دور کی لونڈیاں بھی کتنی سیانی ہوا کرتی تھی حضرت. اب فرماتے اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا مجھے، میں نے سارا گھر وزٹ کروایا اس کو. میں نے کہا یہ کمرہ بھی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہے. جب آیا نا تو آخری کمرہ جس کو باہر سے کنڈی لگی تھی، نہ میں نے اس کو دکھایا نہ میں اس کے والے سے کوئی بات کی. مجھے خود پوچھتی ہے محمد حسین اس کمرے کے لیے نہیں بتائیں گے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کھول کے دکھایا. میں نے کہا اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ وہ کمرہ ہے کہ گھر کا دیکھ لے ٹوٹا پھوٹا اور فالتو سامان پڑا ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اتنے اتنے سونے پلنگ ہیں، بسترے ہیں، تو کوئی بھی رکھ لے. اس نے کہا نہیں محمد حسین میں یہ والا کمرہ ہی رکھوں گی. حضرت محمد حسین کہتے میں نے کہا وہ کیوں؟ اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ اور فرماتے ہیں اس کے جواب نے حیران کر دیا. وہ کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں رہوں گی میں ذکر یار سے کمرے کو سونا کر لوں گی. حضرت صاحب بڑے بڑے سونے کار، بڑیاں بڑیاں مہنگیاں کلونیاں بڑی بڑی مہنگی ٹیل، بڑے بڑے مہنگے فرنیچر، بڑے بڑے مہنگے پردے، بڑے بڑے مہنگے فانوس، لیکن پھر بھی ساڑھے گھر سونے ہیں کیونکہ ساڑھے گھراں جی یار دا ذکر. اب ہمارے گھروں میں فجر رہی، اب ہمارے گھروں میں تہجد رہی، اب ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی، اب ہمارے گھروں میں سورہ رحمان پڑھی جاتی، اب ہمارے گھر میں 11ویں شریف ہوتی، اب ہمارے گھروں میں ذکر اہل بیت کی محفلیں ہوتی. کتنے سونے ساڑھے کار ہے. اس لیے ذرا سونے کرو اس کو. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے. کوشش کرو حضرت، اے منہ مٹھا ہی رہے. شیطان غافل کر دے پھر آ جاؤ واپس، شیطان بھلا دے پھر واپس آ. حضرت صاحب جن کے نام پہ قادری، نقشبندی، چشتی، سور وردی، خدا کی قسم وہ لوگ ہی وکھرے تھے. ہمیں تو ہوا نہیں لگی ان کی.
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا، وقت وصال ہے. اب تو وصال لفظ بڑا سستا ہے نا، میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مصباحی صاحب کا وصال ہو گیا. اور مصباحی صاحب وصال نہیں ہوا، مر گئے ہو. اور وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے یار، سب کا ہی وصال کرا رہے ہو تو. اللہ دیتے کھوتے ریڑے والے دا بھی وصال ہے جی بھائی. وصال چھوٹا لفظ ہے جی، وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے، تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے حضرت. کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے، میرے بھی ارد گرد گاؤں ہے، میں بھی سارا دن وصال وصال ہی سنتا رہتا ہوں. میں بڑی گل ہے جی، وصال اتنا سستا ہو گیا حضرت. حضور سلطان باہو تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب سارے وصال ہون ڈے آج کل. حضرت وصال کسی کسی کا ہوتا ہے. وقت وصال تھا، آنکھیں بند کر لی حضرت. پاس مریدین خاص عام حاضر تھے. سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے حضرت، کئی بیچارے میرے ورگے بھی ہوں جنہوں نے نہیں پتا آداب محفل کیا ہے حضرت. وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا. کہتا ہے حضور کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے، اے میرے بھائی، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. اچھا حضرت، میں بڑی دیر تلاش میں رہا، کوئی بات ملے حضرت کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا. پھر بندہ ڈھونڈے تو مل جاتا ہے. وہ ایک دن مل ہی گیا حضرت. وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خط بنوا رہے تھے. پہلے زلفیں تراشیں، پھر حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی. وہ جب اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے، تو حضرت جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف تھا، ذکر جہر تھا، اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت. تو نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر لیا. عرض کرتے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے مونچھیں ٹھیک کرنی ہے. تو یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں، یہ چلے گا تو کاٹ ڈالے گا. اب اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مونچھیں ٹھیک کر لوں. کمال جواب دیا. فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا. میٹھا کرو یار، حضرت صاحب انہوں میٹھا کرو، انہوں میٹھا کرو، نہ بھولو. تے کل صاحبہ نے پوچھنا جے 10 بندیا کی کر کے آئے ہیں. بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر کے آگے جاؤں گا. حضرت اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی. یہ تو پتر ہم سٹیج والے بڑے ذمہ دار ہیں اس کے، اور ہم نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کی بے عملی میں. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میرا یہ شعر سامنوں پہ کیا ظلم ڈھائے گا. اب جیسے پتہ نہیں یہ شعر میاں صاحب کا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے سٹیجوں پہ. حضرت لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی. لو جی امت نے گل مکا چڑی ہے. ہن سارے ایسے آستے بیٹھے دے نے کہ ہونا آنا جنا مونڈے کملی. پتر میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے بڑوں کا عقیدہ. لیکن پتر میں ایک سوال تجھ سے جاتے جاتے ضرور پوچھوں گا، چلیا تو کبھی اپنے گھر سے اٹھ کر ان کے لیے مسجد میں نہیں آیا، وہ تیرے لیے قبر میں آئیں گے؟ تو کبھی ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آیا، وہ تیری قبر میں آئیں گے. میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، لیکن فیصل آباد والوں ابھی آنے کی باری میری ہے. پہلے تو اپنی باری نبھا، جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی کرم فرمائیں گے. لیکن ابھی آنے کی باری میری. تو کدی گھروں اٹھ کے مسجد چ نہیں آیا، تو آ نا، پھر دیکھ کیسا کرم کر. تو آنے کی بات کرتا ہے. کشف المحجوب اٹھا، داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ. فرمایا اس رات 40 اولیاء کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سب نے عرض کی سونے محبوب آج کیسے نواز دیا، کئی زمانے گزر گئے ہم انتظار میں تھے، کیسے کرم نوازی ہوئی. فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. تو آنے کی بات کرتا